السلام علیکم حاضرین و سامعین، آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں ہم۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ ہم شروع کریں گے آج کے ایپیسوڈ کا آغاز مخلوق کی خیر خواہی کے ایک قصے کے ساتھ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ایک مرتبہ کسی رئیس کے ساتھ ریل گاڑی کے سفر میں کھانا کھا رہے تھے۔ رئیس کے ہاتھ سے بوٹی گر گئی۔ اس نے پاؤں سے دھکیل کر سیٹ کے نیچے کر دی۔ حضرت تھانوی نے خواجہ صاحب سے فرمایا، رزق کی ایسی بے قدری دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ پھر بوٹی اٹھوائی اور دھلوائی، اور حضرت حکیم الامت کی اجازت سے حضرت خواجہ صاحب نے کھا لی۔ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب کھانے کے بعد منہ میں پانی لے کر ایک بار پی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کلی فرماتے، یہ اس لیے کرتے تاکہ منہ میں کھانے کے جو ذرات ہیں وہ کلی کرتے ہوئے ضائع نہ ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی قدر رزق کی کہ ذرات بھی ضائع نہ ہونے دیتے۔ حضرت میاں اصغر حسین کا معمول تھا کہ کھانے سے جو بوٹی بچ جاتی یا بڑے ذرات بچ جاتے وہ کسی دیوار پر رکھ دیتے تاکہ بوٹی بلی کے کھانے اور چھوٹے ٹکڑے پرندوں کے کام آئیں، اور دسترخوان پر بچے ہوئے باریک ریزوں کو ایسی جگہ جھاڑتے جہاں چونٹیوں کا سوراخ ہوتا کہ وہ بھی ضائع نہ ہوں، یعنی کہ چونٹیاں کھا لیں۔ ایک بار انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سے فرمایا، میاں دسترخوان اٹھانے کا بھی شرعی طریقہ ہے، ہم اس طرح باقی ماندہ چیزیں ضائع کر دیتے ہیں جو کم از کم 4 طرح کی جاندار مخلوق کا رزق ہے۔ ہڈی وغیرہ کتے کا حصہ ہے، بوٹی بلی کا، روٹی کے ٹکڑے کووں کا، اور ذرات ریزے چونٹیوں کا۔ ہماری تھوڑی سی کوشش اور احتیاط سے یہی بچا ہوا کھانا نہ جانے کتنی بھوکی مخلوق کے لیے غذا اور دعاؤں کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن آج کل ہر طرف رزق کی بے قدری ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر دعوتوں میں، شادی حالوں میں تو رزق اس طرح برباد کیا جاتا ہے اور بہا دیا جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے، دل کانپ اٹھتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو، وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔ اگلا قصہ ہے بکری کی بیمار پرسی کا۔ حضرت عامش سلیمان بن مہران مشہور محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بکری تھی، بیمار ہو گئی۔ حضرت خیسمہ بن عبد الرحمن روزانہ صبح کو اور شام کو 2 وقت اس بکری کی عیادت کرنے میرے پاس تشریف لاتے تو بکری کا حال پوچھتے اور یہ بھی دریافت کرتے کہ بچوں کو دودھ تو نہیں ملا ہوگا، وہ ضد تو نہیں کرتے، بکری نے کچھ کھایا یا نہیں، اس طرح کے سوال پوچھتے، اور ہمیشہ جس ٹاٹ پر بیٹھا کرتے تھے اس کے نیچے کچھ ڈال جاتا کہ بچوں کے لیے اٹھا لینا۔ بکری کی بیماری کے زمانے میں 300 دینار سے زیادہ مجھے ان کے احسان سے ملا کہ خواہش ہونے لگی یہ بکری بیمار ہی رہے تو اچھا ہے۔ لیکن یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ حضرت خیسمہ بن عبد الرحمن ایک جانور کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آتے تھے۔ اگلا قصہ ہے بلیوں کے کلام کا۔ نقل ہے کہ 2 بزرگ کسی شہر سے شیخ ابو الحسن نوری کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو اچانک انہوں نے 2 بلیوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے، جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، سنا کہ بلیاں آپس میں کہہ رہی ہیں کہ ابو الحسن نوری مر گیا۔ اس بزرگ نے یہ سن کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے بزرگ نے جب اس بات کی حقیقت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ یہ 2 بلیاں آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ ابو الحسن نوری مر گیا ہے۔ جب یہ دونوں بزرگ شیخ کے حجرے کے پاس پہنچے تو شیخ موصوف ان کے استقبال کے لیے باہر تشریف لائے۔ یہ دونوں حیرت میں رہ گئے۔ شیخ نے حیرت کا سبب پوچھا تو انہوں نے دونوں بلیوں کی سرگزشت بیان کی۔ شیخ سے سن کر رو دیا اور کہا کہ بلی نے سچ کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج ایک لمحے کے لیے میں خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا، اس لیے میرے مرنے کی آواز زمین و آسمان میں مشہور ہو گئی اور تمام موجودات میں ہلکنا مچ گیا۔ سبق ہمیں یہ ملا کہ جب ایک دم کی غفلت میں ایسا حال ہے کہ مردوں کی فہرست میں نام لکھا جاتا ہے تو افسوس ہے اس شخص کے حال پر جس نے اپنی ساری عمر غفلت میں گزار دی۔
غور سے سننا چاہیے کہ یہی دل کا حضور ہے جو سالک کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچاتا ہے اور چوپایوں کی خصلت والے انسان کو فرشتوں پر افضلیت کا درجہ دیتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ کچھ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے فائدے کیا ہیں، جو بزرگان دین نے بتایا اس میں عمل کرنے میں کتنی نیکیاں شامل ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ سے انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔